السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک ویڈیو جو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی، جس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے سر بکف سر بلند کا نعرہ لگایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے، گفتگو اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا جواب عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کی حقیقت تو عیاں ہے کہ جب تک ہمارا یہ سر ہمارے تن پر سلامت ہے تب تک تو اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالے ہیں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور مرتے دم تک سنی صحیح العقیدہ ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی رہی بات یہ کہ وہ جو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جس میں ہم سر بکف سر بلند کا نعرہ لگا رہے ہیں، در حقیقت یہ انہی اشخاص میں سے کوئی ایک ان کا بندہ تھا جس نے اس طرح کا دوران گفتگو نعرہ لگایا تھا، جس وجہ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نعرہ ہم نے لگایا ہے۔ حافظ علی اصغر صاحب زندہ باد، حافظ علی اصغر صاحب زندہ باد، خواجہ عطاء الحق ہار چکا ہے۔ آیا ہے، باقی حقیقت تو آیا ہے۔ جتنے احباب سوشل میڈیا پر ہم کو فالو کرتے ہیں اچھی طرح سے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کبھی باطل کو حق پر تسلیم نہیں کر سکتے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حضرت، اس ریکارڈنگ میں ایسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر چکے ہیں، کیا واقعی آپ مناظرہ ہار چکے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو اظہار عاجزی و انکساری کرنا ہارنا کہلاتا ہے تو پھر ایسی ہار قبول کرنے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ایسے ہی اگر جیتنے کا معنی یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے دائرے کو چھوڑ کر سامنے والے سے بدتمیزی سے گفتگو کرنا، اگر یہ جیتنا ہے تو پھر ایسی جیت ہم کو قبول نہیں ہے۔ مطلب آپ بات کر نہیں پائیں گے، اس لائق نہیں ہے آپ کس پہ بات کریں، اس لائق نہیں ہے آپ کس پہ بات کریں۔ سنیں، خاموش رہیں آپ خاموش رہیں۔ ہمیں دیکھو، آپ کے مجدد ڈھک جائیں گے اس کے سامنے، مجدد ڈھک جائیں گے اس کے سامنے۔ آؤ نا ایک عبارت پر دیکھیں سامعین، یہ بریلوی کے مناظر ہیں، یہ خواجہ عطاء الحق صاحب، یہ ویڈیو بنا کر کے بڑی بڑی ڈنگے مارتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کسی بندے کی پرائیویسی کو لیک کرنا، ریکارڈنگ کے ساتھ انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کرنا، اگر یہ جیتنا کہلاتا ہے، سامنے والے بندے کو مینٹلی پریشر میں ڈال دینا یہ جیتنا کہلاتا ہے، تو پھر ایسی جیت تو ہم کو نہیں چاہیے۔ جی مزید باقی ہے تو بتا دیجئے، چونکہ حقائق سے ناآشنا ہو کر آپ اپنی جو ان نفرتوں تمہارے وہ بریلی سالے گالی۔ اسی طرح سے اگر جیتنے کا معنی یہ ہے کہ بے فریق ثانی سامنے والا بندہ جس چیز کا مکلف ہی نہیں، اس بندے سے بار بار صرف ایک ہی سوال کرتے جانا، ایک ہی سوال کو دہراتے جانا اور اس کے متعلق کیا حکم ہوگا پوچھتے جانا، یہ جیتنا ہے تو پھر ایسی جیت تو ہم کو قبول نہیں ہے۔ ایک ہے جو چھیننے کی دھمکی دینا، آگے حوالے بہت سارے ہیں، ابھی دو کا جواب دینا۔ اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، کیا جملہ نہیں ہے؟ بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے، ولی کی ولایت کو چھیننے اور سلب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ سے مانگیں گے، ملتا ہوا نظر نہیں آئے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دیں گے کہ آپ کی ولایت میں چھین لوں گا اگر نہیں ملا مجھے تو۔ یہ ولی سے محبت ہے کہ دشمنی نفرت ہے یا ان کی توہین ہے؟ یہ دو کا جواب دے دیں آپ۔ حضرت، میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال ہی کیا ہے، سب سے پہلے خلاصہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اولیاء کو دھمکی دینا، اللہ والے کو دھمکی دینا، اور ایسے ہی جیتنے کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ کا استعمال کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ایسی جیت تو ہم کو قبول نہیں ہے کہ آن ریکارڈ آ کر بس اپنی واہوائی کے خاطر یہ کہنا کہ بھئی آپ کو تو ایک عرصے دراز سے اس چیز کا پتہ تھا، آپ تو بہت پہلے سے جانتے تھے کہ یہ گفتگو ہونے والی ہیں۔ میری بات سنیں حضرت، میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ آپ تو حوالے تیار کر رکھے ہیں، آپ تو کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے، آپ کو پہنچ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ تو حوالے تیار کر رکھے ہیں، آپ تو کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے، آپ کو پہنچ رہی ہے۔
ایسے ریپرزینٹ کرنا کہ سامنے والا فریق ثانی تمام اصول کو جانتا ہے، تمام قاعدے قوانین پہلے ہی سے اس کو بتا دیے جا چکے تھے، ایسے ریپرزینٹ کرنا، اگر یہ جھوٹ کے استعمال کے ساتھ یہ جیتنا کہلاتا ہے تو پھر ایسی جیت تو ہم کو قبول نہیں ہے۔ تو حضرت یہ تو زیادتی ہو گئی نا، کیونکہ چیلنج تو آپ نے دیا تھا۔ اچھا، بالکل چیلنج تو ہم نے دیا تھا، لیکن چیلنج ہم نے کن کو دیا تھا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ایسا جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا ہمارے اکابر کے متعلق، جب میں نے پکڑ کی تو بیچارے مبہوت ہو گئے، اس لیے میں نے ان کو بخش دیا۔ جب میں نے پکڑ کی تو بیچارے مبہوت ہو گئے، اس لیے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو حضرت اس موضوع پر تو آپ انڈائریکٹلی ہار مان رہے ہیں۔ دیکھیں، ہارے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ تو عوام کرے گی، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موضوع کیا تھا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو دیکھیں یہ اصول کہاں سے ثابت ہو گیا کہ نظم میں غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو جائز ہو جائے گا، اور نثر میں غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں مزے کی بات تو یہ ہے اس میں کہ سامنے والے اس فریق ثانی نے یہ اصول بھی بتایا ہے تو ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے۔ جی میں آپ کو بعد میں دوں گا حوالہ، میں جواب دے دوں۔ آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے اس کا حوالہ، اس کا جواب میں نے دیا۔ دیکھیں ایک آپ کی کتاب ہے فتاوی شرعیہ، یہ استاد العلماء محمد مفتی محمد فضل کریم رضوی حامدی، یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب، ان کے خلیفہ ہیں، ان کو غیر معتبر کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے وہ اشعار ہے، اشعار پہ حکم نہیں لگتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ فتاوی شرعیہ والے کہہ رہے ہیں، یہ نشان لگا دیا کالا نشان، دیکھیں کیا کریں، لیکن یہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچا ہے۔ بہرحال جہاں اس شعر کی بعض توضیح حد شرع پا کر رہی ہے، وہی بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے، لہذا اسے کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے۔ کفر کلامی تو بہت دور کی بات، اشعار کے جملے پر کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے۔ اور حضرت تھانوتانہ کا اشعار ہے، اشعار پر حکم نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت تھانوتانہ کا اشعار ہے، اشعار پر حکم نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت تھانوتانہ کا اشعار ہے، اشعار پر حکم نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، چلو عبارت پڑھ لے تو میں بھی ٹھہروں۔ کہاں پر ہے یہ؟ چنانچہ بعضوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شعر متدائرہ اور علماء پوری علیہ مکہ ہے، لیکن یہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچا۔ بہرحال جہاں اس شعر کی بعض توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے، لہٰذا اسے کفر فقہی بھی۔ دیکھیے آپ تو خیانت کر رہے ہیں۔ یہاں مذکورہ کسی عبارت کو خصوصی شعر کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ کوئی حکم شرع صادر نہیں کر سکتے نا اس پر کہ کسی بھی اشعار پر شرکیہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اچھا دیکھیے الفاظ کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، بعض توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہیں، تعویلات اس میں موجود ہیں، اس وجہ سے فلاں مذکورہ شعر کو آپ شرکیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتانا ہے کسی حکم شرع کو ظاہر نہیں کیا جا رہا وہاں پر، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں جس شعر پر کفریہ آپ حکم لگا رہے ہیں یہاں پر تعویلات موجود ہیں۔ جب تعویلات موجود ہیں، توضیحات اس کے موجود ہیں، تو اس بنا پر کفر کو مطلب کفر فقہی کا فتویٰ لگانا۔ آپ نے میرا وقت لے لیا، آپ نے میرا وقت لے لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت، آپ نے میرا وقت لے لیا، بات نہیں ہے حضرت۔ مجھے بولنا جانا اپنی باری میں بولتے آپ، میں بھی حوالے دے رہا ہوں آپ کو، حوالے کی بارش کر رہا ہوں میں ابھی، اور آپ بول پڑے بیچ میں، اس لیے میں نے کہا بیچ میں نہیں بولنا ہے آپ کو۔ یہی تو تکلیف ہے نا، یہی دقت ہے آپ لوگ سے گفتگو کرنے میں، کیا وہ لوگ بیچ میں بول دیتے ہیں اور ہمارا ٹائم لے لیتے ہیں۔ میں ابھی تو حوالہ ایک ہی دیا، ابھی تو شروعات ہے، ابتدا اس کا ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ دیکھ میں نے دوسرا 3 حوالے میں، ابھی تو مین اصل جو ہے وہ میں اوپر دیا ہوں، ابھی باقی ہے پڑھنا۔ یہ اشعار آپ نے بھیجا ہے، عرفان رضا ہے، اس پہ صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں، جو بات ہم نثر میں نہیں کہہ سکتے، نظم میں اس کا اظہار آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا والا۔ دوسرا والا دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں فتویٰ امجدیہ ہے، یہ آپ کے محمد احمد علی اعظمی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 279 میں لکھا ہے، چونکہ شاعر کسی بے باک زبان اور کلام کا کلام نہیں، اس کی عادتیں ایسی ہوں کہ جو جی میں آئے کہہ دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا تاجدار امکان کلام کی تعبیر کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ بندہ رسوا ہو اور اس کی غیرت سے پسند کرے، ایسا نہ ہوگا۔ ظاہری کلام پر کیا ہے، اعتبار نہیں کیا جائے گا اشعار کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اوپر میں نے حوالہ دیا ہے، اشعار کے اوپر جو ہے فقہی کفر کا بھی حکم نہیں لگے گا، قطعاً درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے یہاں اصول ہے اشعار پر حکم نہیں لگے گا، آپ کے یہاں اصول ہے اشعار پر حکم نہیں لگے گا، آپ کے یہاں اصول ہے اشعار پر حکم نہیں لگے گا۔ آپ اپنے اکابرین کو مشرک کہیں گے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوں گے، اس سے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ہمارے اکابر، پہلی بات تو یہ ہے آپ کے گھر کے اصول سے اشعار ہے،
اور اشعار پر کوئی حکم نہیں لگے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے حوالہ دے رہا ہوں آپ کی تمہید ایمان مع حسام الحرم کا حوالہ دے رہا ہوں میں، استمداد لغیر اللہ کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر کوئی آپ حکم نہیں لگا سکتے، کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ کیوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں، دیکھیں تمہید ایمان مع حسام الحرمین یہ صفحہ نمبر 154 میں لکھ رہے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطت دینے کے لیے ایصال ثواب، جیسا آپ لوگ اس طرح ایسی جملے استعمال کر کے مغالطت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وہی جملہ یہاں لکھا ہوا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، مغالطہ، ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میراث شریف، استمداد، یہ اصولی ہے، یہ اصولی بنیادی نہیں ہے۔ جب بنیادی نہیں ہے تو اس پر حکم بھی نہیں لگے گا۔ سامعین، ہمارے اکابر کے جو اشعار پیش کی انہوں نے، میں نے جواب پہلے 2-3 حوالے پیش کر دیا ہے کہ اشعار پر حکم نہیں لگے گا۔ اگر اشعار ظاہری اعتبار سے ان کے یہاں شرکیہ کفریہ بھی نظر ہو تو یہ فقہی فتویٰ بھی نہیں لگے گا، کفر نہیں لگے گا، فقہی کفر بھی نہیں لگے گا، کفر کلامی تو کیا، کفر فقہی بھی نہیں لگے گا۔ انہوں نے حوالہ دے دیا، اور اشعار پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، میں نے حوالہ دیا، پھر بھی اسی کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور آپ کے رسائل میلاد نبی اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں، صفحہ نمبر 74 پر، شاعرانہ مذاق الگ ہوتا ہے، اس میں حدود شرعیہ نگاہ میں نہیں رکھی جاتی، کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے، ان میں کسی کے عقائد کا سراغ نہیں لگ سکتا، اشعار سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کا وصول ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں میں نے آپ کے گھر سے حوالہ دیا حضرت، میں میرے گھر سے نہیں، آپ کے گھر سے حوالہ دیا ہے۔ ایک بھی حوالہ مجھے بتایا کہ میں نے اپنے گھر سے دیا ہوں، ایک بھی حوالہ مجھے بتایا کہ میں نے اپنے گھر سے دیا ہوں۔ دیکھیں مزے کی بات تو یہ ہے اس میں کہ سامنے والے اس فریق ثانی نے یہ اصول بھی بتایا ہے تو ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے۔ جی تو حضرت یہاں تو سیدھے عوام کو دھوکہ دینا ہوا، تو آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی جواب دینے میں جبکہ آپ کے پاس جوابات موجود تھے؟ دیکھیں یہ بات تو ہم نے مخالفین سے بھی کہی تھی جی کہ ہمارے لیے ہمارے امتحانات زیادہ ضروری ہیں۔ بعد جو ہی ہمارے امتحانات ختم ہوئے، جس مدرسے سے ہم منسلک ہیں، پھر وہاں کے امتحانات شروع ہو گئے، پھر رمضان المبارک کی بھی آمد تھی، دیگر مصروفیات کے سبب جواب دینے میں تاخیر ہوئی ہیں۔ باقی رب العالمین کی رحمت سے امید ہے عوام الناس کے حوالے سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ العزیز کیا حق ہے اور کیا باطل ہے سمجھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔